نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حسنا صدقت يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، آج آپ کے سامنے والدین کی خدمت اور والدین کے احترام اور والدین کی عزت پہ ملنے والے اجر کے اوپر بات ہوگی کہ والدین کے ساتھ اگر انسان اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے، عمدہ سلوک کرے، تو پھر والدین کے ساتھ عمدہ سلوک، اچھا سلوک اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے انسان کو کیا ملے گا، اور یہ کیسے، اس کا حق کتنا ہے، ان والدین کا ہمارے اوپر حق کتنا ہے کہ ہم کتنی ان کی خدمت کریں۔ تو قرآن پاک کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ عنکبوت، اس سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 کی آیت ہے۔ تو پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جو میں نے روایت پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ اس روایت کے مطابق فرمایا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز اس کے وقت پہ پڑھنا یہ سب سے زیادہ اچھا عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ پھر فرمایا آقا کائنات نے بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے زیادہ اچھا عمل ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے والدین کو ستائیں گے نہیں، ان کی خدمت کریں گے، تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ میرے بھائیو، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر طرف لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے ہمارا خیال نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے۔ والدین میرے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہمارے بچے ہماری عزت کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، جب گھر کے اندر دین ہوگا، بچوں کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے واقعات سنائے جائیں گے، تو پھر خدا کی قسم یہ بچے اپنے والدین کی عزت کریں گے۔ جب ان بچوں کو دینی مدارس میں داخل کیا جائے گا، اللہ کے راستے میں بھیجا جائے گا، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجا جائے گا، تو پھر یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت اویس بن عامر قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ قرن یعنی یمن سے تھے، اور یمن کے اندر ایک مراد ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے ایک قبیلہ ہے جس کا نام، مراد قبیلے کا ایک شاخ ہے جس کا نام قرن ہے، یہ اس سے ان کا تعلق تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اویس قرنی کی بڑی محبت ہوتی تھی، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے پیغمبر آقا کائنات بتایا کرتے تھے کہ مجھے اویس سے بڑی محبت ہے، میرا اویس میرے پاس صرف ماں کی محبت کی وجہ سے نہیں آتا۔ فرمایا جس کو بھی ملے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم دونوں اگر ان سے ملو تو ان سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی حج پہ آئے اور پوچھا کہ یہاں خارجی ہیں، باہر والے لوگ ہیں؟ فرمایا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔
فرمایا باقی سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ یمن والے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یمن والوں میں سے سب بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے ہو جاؤ۔ مراد والے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا سب بیٹھ جاؤ سوائے کرن کے، کہ کرن والے کھڑے رہو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک آدمی، ایک روایت میں آتے کہ ایک عورت کھڑی ہوئی۔ تو فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ ہاں حضرت عمر نے سوال کیا تو کرن سے ہے؟ کہا ہاں جی میں کرن کا قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ کہا اویس کرنی کو جانتا ہے؟ تو کہا ہاں میں اویس کرنی کو جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے لیکن کچھ پاگل سا ہو گیا ہے۔ کہا وہ پاگل نہیں، وہ دیوانہ نہیں، وہ مجنون نہیں، تو پاگل ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا باہر وہ گیا ہوا ہے وہ اونٹوں کو چروانے کے لیے۔ حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکلے، جاتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نیت باندھی، اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے۔ یہ پاس چلے گئے، بیٹھ گئے، نماز انہوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے، جلدی ختم کی، پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مزدور، ایک چرواہا ہوں۔ کہا نہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے۔ کہا ہم سب عبداللہ ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ کہا ٹھیک۔ کہا جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے وہ بتا۔ تو حضرت اویس کرنی پوچھنے لگے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے نام پوچھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میرا یہ پوچھنے، بایو ڈیٹا پوچھنے والے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا السلام علیک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پہ سلام ہو۔ پھر سلام کرنے کے بعد ادب سے کہا کیا بات ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اویس کرنی سے ملاقات ہو تو میری امت کے لیے دعا کروا دینا، تے اویس کرنی امت محمدیہ کے لیے دعا کر لے۔ یہ صرف اور صرف یہ اویس بن عامر کو صرف اور صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ کیسے میرے پیارے پیغمبر نے میرا نام لیا تھا، کیسے میرے بارے میں بتایا تھا۔ یہ محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو ایسے ہی ایک واقعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ماں کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اماں مجھے اپنے حقوق معاف کروا دے، کر دے، میرے اپنے سارے حقوق معاف کر دے مجھ سے، میں اپنے اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں اپنے حقوق معاف کر دیتی ہوں، جا اپنے رب کو تلاش کر لے۔ حضرت اویس کرنی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، باہر نکلا جنگلوں کی طرف، اور جنگل میں ادھر پھرتا ادھر پھرتا ادھر پھرتا، اللہ 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 کیا کرتا تھا، ہر جگہ نماز پڑھا کرتا تھا، ہر جگہ اپنے مولا کی صدایں لگاتا تھا۔ فرمایا ایک دن کافی عرصہ، کافی زمانہ بیت گیا، ماں کی یاد نے تڑپایا، ماں کی یاد آ گئی۔ فرمایا کیوں نہ اپنی ماں کے پاس جاؤں، سیدھا اپنے گھر آئے۔ رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا، کھڑے ہوئے دروازے کے اوپر کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی، باہر نکال دی، آج کیوں اپنی ماں کو میں ستاؤں۔ فرمایا جس وقت دروازے پہ کھڑے ہوئے رات گزر گئی، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، ماں اٹھی، ماں نے وضو کیا تو اندر سے جب پانی آیا تو یہ سمجھ گئے کہ میری ماں اٹھ گئی۔ فرمایا ابھی انہوں نے دستک نہ دی، ماں نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور نماز پڑھ کے دعا کرنے لگی، اے اللہ میں نے اپنے بایزید کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بایزید کو اپنے سارے حقوق معاف کر دیے، اے میرے مولا تو میرے بایزید کو مل جا، اے اللہ تو میرے بایزید کو اپنا بنا لے۔ فرمایا فوراً ماں کے قدموں میں آئے اور رونے لگ گئے، بہت زیادہ روئے،
تو میرے بھائیوں یہ ہے ماں کی خدمت۔ اگر ماں کی خدمت کرو گے تو اویس کرنی بن جاؤ گے، اگر ماں کی خدمت کرو گے تو میرے بھائیوں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بن جاؤ گے۔ لیکن ماں کی خدمت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی ناراض ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی تباہ وہ دنیا بھی تباہ۔ لہذا خدا را اللہ کے در پہ آ جاؤ، اپنی ماؤں کی، اپنے والدین کی خدمت کر جاؤ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو صبح اٹھ کر اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، فرمایا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تو میرے بھائیوں ثواب کو لٹانے والے ہیں۔ میرے آقا نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا جس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ ان سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ تو میرے بھائیوں یہ آقا کائنات نے فرمایا ہے۔ تو کتنی بڑی سخت وعیدیں ہیں ماں باپ کے نافرمان کی، کتنی بڑی سخت وعیدیں ہیں ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور آگے شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمارے چینل عمران اسلامک اسٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔